السلام علیکم ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی اقساط میں اب کہانی لینے والی ہے ایک بہت خطرناک موڑ۔ ایک طرف شہرام اور فریال کی زندگی پر منڈلا رہا ہے بڑا طوفان، تو دوسری طرف شانزے اور فیروز کے رشتے میں شادی سے پہلے ہی دراڑیں پڑتی دکھائی دے رہی ہیں۔ جبکہ زینیا جو دانش کے بچے کی ماں بننے والی ہے، کیا یہ بچہ اس کی زندگی میں خوشیاں لائے گا یا ایک نیا امتحان؟ آئیے آج کے ریویو میں تمام تفصیلات کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں دانش کی دوست ٹینا کی۔ جب دانش اور ٹینا ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں تو ٹینا دانش سے کہتی ہے، تمہاری بیوی بہت زیادہ چالاک ہے، آخر تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ لیکن یہاں دانش کا جواب کافی دلچسپ تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ اب تو مجھے زینیا کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے میں مزہ آنے لگا ہے، نہ میں اسے چھوڑوں گا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ جب ٹینا وجہ پوچھتی ہے تو دانش بتاتا ہے کہ اس نے شادی کے وقت ایک بڑا گھر اور کافی دولت زینیا کے نام کی تھی۔ اگر زینیا یہ رشتہ ختم کرتی ہے تو سب کچھ اسے واپس کرنا پڑے گا۔ یہاں ٹینا فوراً کہتی ہے کہ اچھا، مطلب یہ لوگ کافی لالچی بھی ہیں۔ لیکن ناظرین، مجھے تو یہاں ٹینا پر ہی ہنسی آ گئی، کیونکہ دوسروں کو لالچی کہنا بہت آسان ہوتا ہے جبکہ انسان خود بھی وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ دانش جب اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا ہے تو ٹینا فوراً خوش ہو جاتی ہے، تو بھائی آپ کو اپنے لالچ کا پتہ نہیں چلا۔ خیر، اب ٹینا تو جاب چھوڑ کر چلی گئی ہے، لیکن دانش اب بھی زینیا کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا چاہتا ہے، خاص طور پر اس لیے کیونکہ وہ زینیا کے علاج اور پریگنینسی پر بہت پیسہ اور وقت لگا رہا ہے اور آنے والے بچے کے لیے بہت خوش بھی ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں زینیا کوئی نئی چال نہ چل دے، اسی لیے دانش اگلے دن طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر پورا دن گھر میں رہتا ہے تاکہ زینیا پر نظر رکھ سکے۔ ادھر زینیا کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، کبھی دوائی لا رہی ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہہ رہی ہے، لیکن اصل میں اس کی پریشانی تو کچھ اور ہے۔ دراصل زینیا کو رخسانہ سے رابطہ کرنا تھا، جسے اس نے فریال کے گھر جاسوسی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ زینیا کو ڈر تھا کہ کہیں رخسانہ کی کال نہ آ جائے یا وہ خفیہ فون دانش کے سامنے نہ آ جائے جس سے اس کے تمام راز کھل سکتے ہیں۔ اور ناظرین، دانش تو زینیا کی یہ بے چینی خوب انجوائے کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ طنزیہ انداز میں پوچھ بھی لیتا ہے کہ زینیا، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کیا واقعی میری طبیعت کی وجہ سے پریشان ہو یا پھر اس لیے کہ میں آج گھر پر موجود ہوں؟ اب دوسری طرف بات کرتے ہیں فیروز کی، تو ناظرین، اب مجھے فیروز بھی کافی ریڈ فلیگ لگنے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شانزے سے محبت کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو انسان ہمیں پسند کرتے ہوں وہ ہمارے لیے صحیح بھی ہوں۔ کیونکہ جب فیروز شانزے کو کال کر کے کہتا ہے کہ کل ہم شادی کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو شانزے بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن اگلی بات فیروز ایسی کرتا ہے جس سے اس کی سوچ کافی عجیب لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شادی کی ہر شاپنگ میری پسند کی ہونی چاہیے، تمہارا عروسی جوڑا بھی اور شادی کے بعد بھی جو تم کپڑے پہنو گی وہ سب صرف اور صرف میری پسند کے ہونے چاہیے۔ ناظرین، جہاں رشتوں میں صرف میری مرضی آ جائے وہاں مسائل ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتا کہ ہماری پسند اہم ہے تو بات الگ تھی، لیکن یہاں تو فیروز ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق چاہتا ہے۔ اور پھر اگلا سین تو اور بھی زیادہ مشکوک تھا۔ فیروز کہتا ہے کہ ہم اکیلے شاپنگ پر نہیں جا رہے بلکہ امی بھی ہمارے ساتھ چلیں گی۔ اب یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن عین اسی مال میں اسی وقت شانزے کا سابقہ شوہر ریحان بھی آ جاتا ہے، تو مجھے پورا شک ہے کہ اس سب کے پیچھے فیروز کی ماں کا ہاتھ ہے، کیونکہ اتنا بڑا اتفاق آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ شانزے، فیروز اور ریحان تینوں ایک ہی وقت میں ایک ہی مال میں پہنچ جائیں۔ ریحان کو اچانک سامنے دیکھ کر شانزے واضح طور پر گھبرا جاتی ہے، خاص طور پر اس لیے کیونکہ ایک دن پہلے ہی تو فیروز نے شانزے سے کہا تھا کہ ریحان کو یاد کرنا اور مجھ سے اس کا موازنہ کرنا چھوڑ دو، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔
خیر ریحان آگے بڑھ کر شانزے سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور فیروز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی شانزے کا سابقہ شوہر ہے۔ فیروز غصے میں ریحان کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن ریحان جاتے جاتے ایسی بات کر جاتا ہے جو شانزے اور فیروز کے رشتے میں آگ لگا سکتی ہے۔ وہ شانزے سے کہتا ہے، تم مجھ سے بہت محبت کرتی تھی نا، میرے لیے روتی تھی، تڑپتی تھی، کیا اتنی محبت تم اپنے ہونے والے شوہر سے بھی کر پاؤ گی؟ اور ناظرین، ایک عورت ہونے کے ناطے میں محسوس کر سکتی ہوں کہ اس وقت شانزے پر کیا گزری ہوگی۔ یقیناً اس کا دل چاہا ہوگا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ ایسے الفاظ کسی بھی لڑکی کو اندر سے توڑ سکتے ہیں۔ شانزے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت بہت ہی خراب ہوتی ہے، جبکہ شانزے کی یہ حالت دیکھ کر شہرام غصے میں ریحان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ شہرام تو جیسے ریحان کو چھوڑنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا، وہ اسے بری طرح پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی وارن کیا تھا کہ میری بہن سے دور رہنا، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور ریحان کی حالت کافی خراب دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اس کی دوسری بیوی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اب مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ریحان کو کچھ ہو نہ جائے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ شہرام پر پولیس کیس بن سکتا ہے، اور ویسے بھی اس جان لیوا حملے کی وجہ سے ریحان اگر زندہ بچ جاتا ہے تب بھی وہ شہرام کو ظاہر ہے چھوڑے گا تو نہیں، اور اگر ایسے میں شہرام کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے تو زینیہ تو بہت خوش ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو اور زینیہ کو خوش ہونے کا موقع نہ ملے، جبکہ دوسری طرف رخسانہ جو زینیہ کے کہنے پہ اب فریال کے کھانے میں کچھ ملانے کا سوچ رہی ہے، جبکہ فریال کی قسمت اتنی اچھی ہے کہ رخسانہ جب بھی کچھ ملاتی ہے وہ چیز کسی نہ کسی طرح سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ یا تو زینیہ کا وہ موبائل دانش کے ہاتھ لگ جائے گا، یا پھر زینیہ کو رخسانہ سے بات کرتے ہوئے دانش سن لے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ زینیہ شہرام کی دوسری بیوی کے ساتھ کون سا بھیانک کھیل کھیلنے والی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد دانش زینیہ کو بھی اس بات کی سزا دے اور شہرام کو بھی وارن کر دے کہ اپنے گھر کی ملازمہ کو فوراً سے پہلے کام سے نکالو۔ ویسے یہاں پر مجھے شہرام کی ماں پر بھی حیرت ہوتی ہے، اتنا بڑا گھر ہے لیکن انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کسی راہ چلتی کو گھر میں ملازمہ کے طور پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور جناب دوسری طرف لگتا ہے کہ سیرت کی دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ فریال جب زرار سے کال پر بات کرتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ ماں کو یوں چھوڑنا نہیں چاہیے، تم ان کے اکلوتے بیٹے ہو، بہتر یہ ہے کہ تم چاچی سے بات کر لو کیونکہ وہ تمہارے لیے بہت روتی ہیں، تو زرار جو نہ اپنی ماں کی بات سنتا تھا، نہ بہن کی، نہ کسی اور کی، البتہ فریال کی بات پر غور کرتا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ سیرت پر جب برا وقت آئے گا تو یہی زرار اور اس کی بیوی مہک آ کے سیرت کو سنبھالیں گے، تب سیرت کو احساس ہوگا کہ اپنوں کا ساتھ کتنا ضروری ہوتا ہے زندگی میں۔ ناظرین، آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں، پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔